بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی راہ میں عظیم قربانی دینے کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں ہی جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ پاک اپنے عظیم پیغمبروں اور نبیوں کو کرے سے کرے امتحان سے گزارتا ہے، ان کو بڑی سے بڑی آزمائشوں میں سے گزارتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ بہت بڑا امتحان رکھا تھا کہ اپنے اس بیٹے کو ذبح کریں جو اللہ پاک نے انہیں عمر کے آخری حصے میں عطا کیا۔ ابھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی کوئی خوشی بھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں طویل عرصے تک اولاد نہ ہو سکی، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ان کی کنیز ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12-13 برس کی ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک غیبی آواز آئی ہے کہ اے ابراہیم اٹھ اور قربانی کر۔ آپ نے صبح سویرے اٹھ کر 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے 3 روز متواتر خواب میں یہی سنا۔ چوتھے روز آپ نے دیکھا کہ کوئی خواب میں آ کر آپ سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے اپنے ان خوابوں کا ذکر فرمایا اور ان کی رضامندی دیکھ کر انہیں فرمایا کہ اسماعیل کو نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دو۔ حضرت ہاجرہ بی بی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر خوبصورت کپڑے پہنا کر آنکھوں میں سرما لگا کر آپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ابلیس لائن جلدی حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ بی بی کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ اے بی بی ہاجرہ، آج تمہارا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے اس کو جواب دیا کہ آج وہ اپنے والد کے ساتھ ایک دعوت میں گیا ہے۔ ابلیس بولا کہ ہائے افسوس، اس کو تو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کسی دعوت میں نہیں جا رہا، بلکہ اس کو تو اس کے باپ نے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ کیا کبھی کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو ناحق مارا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ابلیس یہ سن کر جلدی سے بولا کہ تمہیں کیا معلوم کہ ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ہاجرہ بی بی نے بڑے سکون سے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ حکم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے تو پھر میں بھی اس کی رضا پر راضی ہوں۔ حضرت ہاجرہ بی بی کی طرف سے مایوس ہو کر ابلیس لعین اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ اس نے سوچا کہ ابھی تو یہ نہایت کم سن ہے، اس کو میں بہت آسانی کے ساتھ بہکا لوں گا۔ چنانچہ اس نے بڑی ملائمیت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میاں صاحبزادے کدھر جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو آج اپنے والد صاحب کے ساتھ دعوت پر جا رہا ہوں۔ ابلیس لائن کہنے لگا کہ تمہیں تو کچھ معلوم ہی نہیں، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کبھی باپ نے بے گناہ اپنے بیٹے کو مارا ہے؟ ابلیس کہنے لگا کہ ابراہیم کو تو یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آج وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دے۔ ابلیس لائن نے اپنی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، مگر ادھر تو صورتحال ہی دوسری تھی، اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا وہ کم از کم ابلیس کے لیے غیر متوقع تھا، کیونکہ وہ تو آپ علیہ السلام کو کم سن بچہ خیال کیے ہوئے تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر ایک جان کیا ہزاروں جانیں بھی اگر قربان ہو جائیں تو کم ہے، اور میں تو اس کی راہ میں بڑی خوشی کے ساتھ قربان ہونا پسند کروں گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ابلیس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک قریبی دوست کی شکل میں آ گیا اور ان کو روکنے کی کوشش کی۔ آپ علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ دوبارہ جب وہ پھر راستے میں آیا تو پھر 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا اور قیامت تک کے لیے حاجی ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا، اور یہی حج کرنے والوں پر مولا کریم نے فرض کر دیا۔ تا قیامت کنکریاں مارنے کو حاجیوں پر فرض کر دیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے ذبح سے پہلے اپنے والد گرامی سے عرض کیا
اے پیارے ابا جان، میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو کسی مضبوط رسی سے باندھیں تاکہ جب چھری چلے تو میرے تڑپنے سے آپ پریشان نہ ہو جائیں اور کہیں میرا خون آپ کے لباس پر نہ لگ جائے۔ دوسرا یہ کہ میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیں تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں اور میں بھی آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ تیسرا یہ کہ میری قربانی کی خبر میری والدہ کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں قرار آ جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان تمام باتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغور سنا اور ایک رسی کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے باندھ دیے۔ آپ نے تیز دھار چھری لے کر آپ کو زمین کے بل لٹایا اور آپ کی گردن پر چھری چلا دی، مگر چھری ہے کہ اس میں کاٹ ہی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان چھری کو الٹی طرف سے کیوں چلا رہے ہیں؟ یہ تو کاٹتی ہی نہیں۔ حضرت اسماعیل کی یہ باتیں سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچھی طرح دیکھا کہ کیا واقعی چھری الٹی ہے، مگر دیکھا کہ چھری تو بالکل سیدھی اور تیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلائی، مگر اس نے کاٹنے کا نام نہیں لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اچھی طرح تیز کیا اور اس مرتبہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ اس مرتبہ پوری قوت کے ساتھ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائیں گے۔ اب آپ نے جو چھری چلانا چاہی تو عقب سے کوئی آواز آئی۔ آپ نے گھوم کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ چنانچہ واپس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف رخ کر کے چھری چلا دی، جو کہ پوری طرح چل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھنا چاہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت کیا ہے تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ چھری جو کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلائی تھی وہ تو اس موٹے تازے دمبے پر چل چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم، بس ہاتھ روک لو، بے شک تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یعنی اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے امتحان اور تیری اطاعت کو جانچنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ہم نے دیکھ لیا کہ تو کس طرح اپنے پروردگار کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اپنے لخت جگر کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اے میرے بندے، جس طرح تو نے آگ میں کود کر میری فرما برداری کا ثبوت دیا اور آج اسماعیل جیسے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی بلکہ چلا ہی دی، تو نے یہ ثابت کر دیا کہ تو واقعی میرا خلیل ہے۔ تو نے مہمانوں کے لیے صرف اپنا مال ہی خرچ نہیں کیا بلکہ ہمارے ہر حکم پر تو ہر مرتبہ لبیک کہا، مگر بچہ ذبح کر دینا تو واضح امتحان ہے اور تو اس امتحان میں کامیاب و کامران ہوا۔